الأجل مولا مولا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الدائمة على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فاطمة بضعة مني، فمن أغضبها أغضبني. معزز ناظرین اور سامعین، ایام فاطمیہ کی مناسبت سے شہزادی کونین کا ذکر قبل اس کے کہ پیغمبر اسلام کی اس حدیث کے ذیل میں کچھ معروضات پیش کیے جائیں، اس سے پہلے ہم سلامتی امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولییا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوا وتمتعہ فیہا طویلا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. تو معزز ناظرین، پیغمبر اسلام کا اپنی اکلوتی بیٹی کے سلسلے میں یہ ارشاد گرامی کہ فاطمہ میرا جز ہے، فاطمہ میری جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا ایک حصہ ہے. وہ یہاں پر غور کریں تو حضور سرور کائنات یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ فاطمۃ بضعۃ منی، میرا جز ہے. تو جز اگر کسی چیز کا ہوتا ہے تو وہ کل جز سے ہی مل کر کے بنتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک جز آ نہ جائے کل مکمل نہیں ہوتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ حضور سرور کائنات کی نبوت ذات گرامی مکمل نہیں ہوگی اس وقت تک جب تک کہ شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نہ آ جائیں. اسی لیے آپ نے مزید حدیث میں اضافہ کیا: من اغضبہا، جس نے بھی میری بیٹی فاطمہ کو غضبناک کیا، اغضبنی، اس نے مجھے غضبناک کیا. یعنی فاطمہ کا غضبناک کرنا، فاطمہ کا ناراض کرنا پیغمبر اسلام کا ناراض کرنا ہے. اور ظاہر ہے پیغمبر اسلام کا ناراض کرنا، جس سے پیغمبر راضی نہ ہوں ان کو اذیت پہنچانا، گویا خدا کو اذیت پہنچانا ہے، خدا کو ناراض کرنا ہے. تو خدا کے ناراض کرنے والوں کا انجام کیا ہے اور اسے کیا کہا جا سکتا ہے، آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں. چنانچہ قرآن حکیم پیغمبر اسلام کی ناراضگی اور ان کے تکلیف پہنچانے کے سلسلے میں یہ بیان کر رہا ہے کہ
جس نے بھی پیغمبر اسلام کو تکلیف پہنچائی اس کے لیے قرآن مجید میں آیہ کریمہ آئی ہے والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم، جس نے بھی پیغمبر اسلام کو اذیت پہنچائی اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو اب جس نے رسول کو اذیت پہنچائی گویا اس نے خدا کو اذیت پہنچائی، اور یہ دونوں چیزیں اس بات پر منحصر ہیں کہ جس نے جناب فاطمہ کو تکلیف پہنچایا، ان کو اذیت پہنچائی، ان کو غضبناک کیا، اس نے رسول کو غضبناک کیا۔ تو ظاہر ہے رسول کو غضبناک کرنے والے کے لیے قرآن حکیم آواز دے رہا ہے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ شہزادی کونین کی ذات گرامی اور ان کی عظمت اور ان کی عصمت کے لیے یہ پیش کیا جائے کہ اس سے زیادہ واضح بات اور واضح دلیل اور کیا ہو سکتی ہے کہ پیغمبر اسلام نے اپنی بیٹی شہزادی کونین کے لیے ارشاد فرمایا کہ صاف صاف لفظوں میں جناب سیدہ کی رضایت خدا کی رضایت ہے، اور جناب سیدہ کا خوش کرنا گویا خدا کو خوش کرنا ہے۔ یعنی جناب سیدہ کی رضایت، جناب سیدہ کو راضی رہنا گویا اس سے خدا راضی ہے، اور جناب سیدہ جس سے غضبناک ہے اس سے خدا غضبناک ہے۔ چنانچہ حضور سرور کائنات ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یغضب بغضب ویرضا برضاک، یعنی میری بیٹی آپ اللہ تعالیٰ آپ کے غضب سے غضبناک اور آپ کی خوشی سے خوش ہوتا ہے۔ یہ حضور سرور کائنات نے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے سلسلے میں حدیث ارشاد فرمائی۔ پھر اس کے بعد پیغمبر اسلام عظمت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا میں ایک اور حدیث ارشاد فرما رہے ہیں یا فاطمہ الا ترضینی ان تکونی سیدۃ نساء العالمین وسیدۃ نساء ہذہ الامہ وسیدۃ نساء المؤمنین، اے میری بیٹی فاطمہ کیا تم اس فضیلت پر جو کہ خدا نے تمہیں عطا کی ہے، جو فضیلت خدا نے تمہیں بخشی ہے اور دی ہے، خوش نہیں ہو کہ تم تمام عالم کی عورتوں کی سردار ہو، اس امت کی عورتوں کی سردار ہو اور تمام مومنہ عورتوں کی سردار ہو۔ دیکھیے پیغمبر اسلام نے جناب فاطمہ زہرا کے سلسلے میں یہ کیا حدیث ارشاد فرمائی ہے کہ فاطمہ زہرا وہ ہیں جو عالم کی تمام دنیا کی عورتوں کی سردار، اس امت کے عورتوں کی سردار، اور پھر تمام مومنہ عورتوں کی سردار جناب فاطمہ زہرا ہیں۔ یہ عظمت ہے شہزادی کونین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی۔ اور آپ دیکھیں اس سلسلے میں اور اختصار سے کام لیتے ہوئے عظمت فاطمہ زہرا اور ان کی گھر کی عظمت کے سلسلے میں اگر آپ غور کریں تو واقعی قرآن حکیم اس بات پر دلیل ہے، قرآن حکیم اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ خود جناب فاطمہ زہرا کیا بلکہ فاطمہ زہرا کے گھر کی عظمت کیا ہے، ان کے خانہ کی عظمت کیا ہے۔ چنانچہ قرآن حکیم اس سلسلے میں ارشاد فرما رہا ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ قرآن حکیم میں اس آیہ کریمہ میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے یہ چراغ، یہ نور ان گھروں میں ہے جن کے بارے میں خدا کا حکم ہے کہ ان کی بلندی کا اعتراف کیا جائے، ان کی عظمت کا، ان کی بلندی کا اعتراف کیا جائے، اور ان میں اس کے نام کا ذکر کیا جائے کہ ان گھروں میں صبح شام اس کی تسبیح کرنے والے ہیں۔ جب اس آیہ کریمہ کو حضور سرور کائنات نے مسجد میں آ کر کے تلاوت فرمائی تو ایک شخص اٹھا اور اٹھنے کے بعد اس نے سوال کیا پیغمبر اسلام سے، اے پیغمبر اسلام یہ آیہ کریمہ جو آپ نے تلاوت فرمائی ہے اس سے مراد کون سے گھر ہیں؟ تو پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا
اس سے مراد انبیاء الہی کے گھر ہیں، یعنی انبیاء کے گھر اس سے مراد ہیں۔ جب پیغمبر اسلام نے یہ ارشاد فرمایا تو خلیفہ اول وہیں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اٹھ کر کے سوال کیا اور مولا کائنات جناب فاطمہ زہرا کی گھر کی طرف اشارہ کر کے یہ پوچھا، یا رسول اللہ، اور یہ گھر بھی کیا انہی میں سے ہے؟ تو پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بے شک یہ گھر انہی میں سے ہے، بلکہ اس گھر کی عظمت اور زیادہ ہے ان سے۔ یہاں پر دیکھا آپ نے کہ شہزادی کونین کی گھر کی عظمت کے سلسلے میں خود قرآن حکیم کیا ارشاد فرما رہا ہے، لیکن آپ نے دیکھا اور سنا ہے کہ اسی گھر پر آگ اور لکڑیاں جمع کی گئی تھیں، جس کی عظمت کے بارے میں قرآن حکیم قائل ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت کے سلسلے میں اور پیغمبر اسلام نے کیا ارشاد فرمایا ہے، یعنی جتنے انبیاء آئے معصومین، سارے انبیاء معصوم، سب امام معصوم، لیکن ان کی عصمت اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ان 14 معصومین میں ایک خاتون جو کہ معصومہ۔ اب آپ دیکھیں جناب فاطمہ زہرا کی ولادت کے سلسلے میں پروردگار عالم دنیا میں ان کو بھیجنے کے سلسلے میں کیا اہتمام کر رہا ہے اور کیا عظمت عطا کر رہا ہے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو۔ میں آپ کو اس چیز کی طرف لے کر کے چلوں کہ حضرت آدم کی خلقت سے پہلے یہ بات دیکھیں کہ جس وقت کی کوئی نہیں تھا، صرف پروردگار تھا، اور پروردگار عالم نے جس چیز کو سب سے پہلے خلق کیا وہ اللہ کا نور۔ اسی لیے حضور سرور کائنات نے ارشاد فرمایا ہے، انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور کے 2 ٹکڑے ہیں۔ اس کو میں اس چیز کی طرف بتاتا چلوں کہ جتنے انبیاء آئے ان کا وجود حضرت آدم سے کئی 100 سال پہلے، یعنی کئی 1000 سال پہلے پروردگار عالم نے انہیں وجود عطا کیا تھا۔ میں ابھی اس بارے میں آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ جناب آدم کی جب خلقت ہوئی ہے تو جناب آدم زمین پہ آنے کے بعد اور زمین پر آنے سے پہلے کس طریقے سے جناب آدم نے ان انوار سے توسل کیا ہے، یعنی ان کی خلقت جو ہے وہ جناب آدم سے ہزاروں سال پہلے ہو چکی تھی۔ اسی لیے کہ جناب آدم جب ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے اور جناب آدم کی خلقت ہوئی تو انہوں نے جو نظر اٹھائی تو اٹھا کر کے دیکھا آسمان پر، تو پروردگار عالم سے سوال کیا، میرے معبود یہ ہم جیسی مخلوق تو نے مجھ سے پہلے خلق کر دی ہے کیا؟ یہ میری طرح صورت و شکل رکھتے ہیں، میری طرح رکوع و سجدہ کرتے ہیں اور میری طرح سے یہ بالکل عبادت کر رہے ہیں؟ تو آواز قدرت آئی، اے آدم ان کو اپنے جیسا نہ کہنا، یہ تمہارے جیسے نہیں ہے، میں نے تم کو مٹی اور خاک سے پیدا کیا ہے اور ان کو میں نے اپنے خاص نور سے پیدا کیا ہے، تم کبھی بھی ان کا مقابلہ نہ کرنا۔ تو اب یہ جناب آدم، جب جناب آدم زمین پر آئے ہیں، اب یہاں پر وہ بحث ہے، بہرحال جناب آدم کو زمین پر آنا ہی تھا، زمین پر جناب آدم آئے، اور جب وہ جنت سے نکالے گئے ہیں اور زمین پر آئے ہیں ترک اولیٰ کی بنیاد پر، تو جناب آدم رویا کرتے تھے، پریشان رہا کرتے تھے۔ تو جناب جبریل آئے اور آنے کے بعد جناب آدم سے یہ کہا کہ آپ توسط کریں۔ تو جن کلمات کو پروردگار عالم نے حضرت آدم کو تعلیم دی تھی، اس کلمات کے ذریعے سے جناب آدم نے توبہ کی ہے اور ان کی توبہ قبول ہوئی ہے۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ وہ کلمات یہ ہیں کہ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ جناب آدم کو پروردگار عالم نے کچھ کلمات عطا کیے
اور انہی کلمات کے ذریعے سے پروردگار عالم کی بارگاہ میں جناب آدم نے توبہ کی ہے انہی اسما کے ذریعے سے، تو ان کی توبہ قبول ہوئی ہے۔ اور پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ بہت توبہ رحم کرنے والا اور توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو یہاں پر جناب آدم نے ان کے توسط سے، اب وہ لفظ کیا تھا آپ پڑھتے رہتے ہیں، اللہم انی اسألک بحق محمد و انت المحمود، بحق علی و انت الاعلی، بحق فاطمہ و انت فاطر السماوات والارض، وبحق الحسن و انت المحسن، وبحق الحسین و انت قدیم الاحسان۔ ان 5 معصوموں کا نام لے کر کے جناب آدم نے جو توبہ کی ہے تو جناب آدم کی توبہ قبول ہوئی ہے۔ اب آپ یہاں پر غور کریں، ان 5 تن میں، پنجتن میں جو 5 گویا نور ہیں، اس میں ایک خاتون ہے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ اب دیکھیں کہ ان میں سے سارے کی ولادت کیسے ہوئی ہے، سب کی ولادت کا سلسلہ دیکھیں تو سب کے نور کو ودیت کیا ہے پروردگار عالم نے صلب آدم میں، اور وہ نور چلتا ہوا آیا ہے، جناب ابراہیم کے صلب میں آیا۔ یعنی آپ زیارت وارثہ میں پڑھتے ہیں کہ یہ نور جو ہے پاکیزہ رحموں میں رہا ہے، اور یہ نور پاکیزہ صلبوں میں رہا ہے۔ اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، یہ نور جو ہے مسلسل چلتا رہا ہے ارحام مطہرہ میں اور پاک و پاکیزہ رحموں میں۔ جتنے انبیاء آئے گویا ان رحموں سے ہوتے ہوئے، ان صلبوں سے ہوتے ہوئے آئے ہیں، اور تمام معصومین علیہ السلام۔ لیکن اللہ رے عظمت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، آپ دیکھیں جناب فاطمہ کی پروردگار عالم نے خلقت کے سلسلے میں کیسا اہتمام کیا ہے۔ اب جناب فاطمہ زہرا کو وجود عطا کرنے کے لیے پروردگار عالم نے جناب فاطمہ زہرا کے وجود کے لیے حضور سرور کائنات کو عرش پہ بلایا ہے، معراج پہ بلایا ہے۔ حضور سرور کائنات معراج پہ تشریف لے گئے ہیں، اور معراج پر جانے کے بعد جب انہوں نے دیکھا ہے کہ ایک سیب جو کہ جناب حضور سرور کائنات کے سامنے پیش کیا گیا، جب آپ نے اس سیب کے 2 حصے کیے ہیں، دو حصے ہوئے ہیں، تو اس میں سے ایک نور نکلا۔ تو حضور سرور کائنات نے سوال کیا، اے جبریل اس میں سے یہ کیسا نور نکلا ہے؟ تو جناب جبریل نے ارشاد فرمایا کہ اے نبی اللہ، یہ نور وہ نور ہے کہ جس کا نام زمین پر فاطمہ ہے اور آسمان پر اس کا نام منصورہ ہے۔ زمین پر فاطمہ اور آسمان پر ان کا نام منصورہ ہے۔ تو جناب فاطمہ زہرا کی یہ عظمت۔ اچھا، فاطمہ نام اس میں اسی تفصیل میں نہیں جانا ہے، اس لیے کہ فاطمہ زہرا کی کوئی معرفت حاصل کر ہی نہیں سکتا ہے، عاجز ہے جناب فاطمہ کی معرفت کو حاصل کرنے کے لیے، اس لیے جناب فاطمہ کا نام فاطمہ پڑا۔ اور پھر اس کے بعد ان کے شیعوں کو آگ جلانے سے عاجز ہے، آگ جلا نہیں سکتی ہے ان کے شیعوں کو، ان کے ماننے والوں کو، لہذا جناب فاطمہ زمین پر نام پڑا ہے۔ اور منصورہ نام جناب فاطمہ زہرا کا عرش پر ہے۔ وہ کیوں؟ اس لیے ہے کہ جناب فاطمہ کے منصورہ کا مطلب کیا ہے؟ جس کی مدد کی گئی ہو، یعنی جناب فاطمہ زہرا کے ذریعے سے، یعنی جناب فاطمہ زہرا کی مدد کی جائے گی، ان کے چاہنے والوں کی مدد کی جائے گی۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ عظمت فاطمہ زہرا کے سلسلے میں ان کے چاہنے والوں کی میدان محشر میں ایسی مدد کی جائے گی، اسی لیے ان کا نام منصورہ عرش پر ہے کہ ان کے شیعہ، ان کے چاہنے والوں کی مدد کی جائے گی جناب فاطمہ زہرا کے ذریعے سے، اس لیے ان کا نام عرش پر منصورہ رکھا گیا۔ اب آپ دیکھیں کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت کے سلسلے میں ایک تو واقعہ یہ کہ حضور سرور کائنات معراج پر گئے،
اور یہ نور ودیت ہوا ہے صلب پیغمبر اسلام میں۔ پھر اس کے بعد یہ نور جو ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ کے رحم تک پہنچا ہے اور جناب فاطمہ زہرا دنیا میں تشریف لائی ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ حضور سرور کائنات کو پروردگار عالم نے 40 دن تک روک دیا، ان پر قید لگا دی کہ 40 دن تک آپ کو نہیں جانا ہے۔ اب جناب حضور سرور کائنات یعنی اپنے چچی کے گھر 40 دن تک ہیں اور وہاں عبادت کرتے ہیں۔ یہ حکم یہ ہے کہ آپ دن میں روزہ رکھیں گے اور جو جنت سے کھانا آئے گا اس کھانے کو آپ نوش فرمائیں گے۔ تو 40 دن کے بعد جب پیغمبر اسلام ایک آدھی نصف شب کو عبادت کر رہے تھے کہ عین عبادت کے درمیان نماز پڑھتے ہوئے یہ حکم آیا، اے پیغمبر اب آپ نماز چھوڑیے اور جائیے جناب خدیجہ کے گھر۔ پیغمبر اسلام نصف شب کو پہنچے ہیں جناب خدیجہ کے پاس، دق الباب کیا ہے۔ جناب خدیجہ نے کہا اس وقت کون؟ وہ سمجھ گئیں اس وقت میرے شوہر کے علاوہ اور کون آ سکتا ہے۔ جناب خدیجہ نے دروازہ کھولا ہے اور پھر گویا صلب پیغمبر سے رحم جناب فاطمہ زہرا میں یہ نور منتقل ہوا ہے اور جناب فاطمہ زہرا دنیا میں تشریف لائی ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ جناب فاطمہ زہرا جس وقت کی یہ نور گویا رحم جناب خدیجہ میں تھا تو جناب خدیجہ باتیں کرتی تھیں۔ تو ایک بار حضور سرور کائنات آئے، آنے کے بعد پوچھا انہوں نے، اور اس بات کو حضور سرور کائنات نے بتایا نہیں تھا۔ اور گفتگو کس سے کرتی تھیں جناب خدیجہ؟ اپنی بیٹی سے جو شکم میں ہے، اپنی بیٹی سے، اپنے بچے سے گفتگو کر رہی ہیں۔ تو ایک دفعہ حضور سرور کائنات آئے، دیکھا کہ جناب خدیجہ گفتگو کر رہی ہیں۔ تو حضور سرور کائنات نے سوال کیا، اے خدیجہ تم کس سے گفتگو کر رہی تھی؟ تو حضور سرور کائنات سے جناب خدیجہ نے فرمایا کہ میرے شکم میں جو بچہ ہے میں اس سے گفتگو کر رہی تھی، وہ مجھے اندر سے سکون بھی دیتی ہے، تسلی بھی دیتی ہے اور مجھ سے گفتگو بھی کرتی ہے۔ کیونکہ جب جناب خدیجہ نے پیغمبر اسلام سے نکاح کر لیا تھا تو سماجی بائیکاٹ ہو گیا تھا جناب خدیجۃ الکبریٰ کا، یعنی مکہ کی تمام عورتوں نے آپ کا بالکل سوشل بائیکاٹ کر دیا تھا، کوئی مدد کے لیے نہیں آتا تھا۔ تو جناب خدیجہ کو کہ شکم میں بچہ جو تھا یہ ان سے وہ گفتگو کرتا تھا اور ان کو اطمینان دلاتا تھا۔ تو جناب فاطمہ نے کہا، جناب خدیجہ نے کہا یہ میرے شکم میں جو بچہ ہے وہ مجھ سے گفتگو کرتا ہے۔ تو حضور سرور کائنات نے آواز دی، ابھی جبریل میرے پاس آئے تھے، انہوں نے کہا یہ بچہ نہیں ہے بلکہ یہ بچی ہے اور میری نسل کی ذمہ دار، میری نسل کی بقا اسی بچی سے رہے گی اور چلے گی، میری نسل آگے بڑھے گی۔ عزیزو، تو یہ ہیں جناب فاطمہ زہرا۔ سماجی بائیکاٹ کے بعد جب وہ وقت آیا ہے ولادت کا تو ظاہر بات اس حالات میں اس موقع پر عورتیں ہوتی ہیں جو مدد کے لیے آتی ہیں، نصرت کے لیے آتی ہیں اور ان کو ضرورت ہوتی ہے عورتوں کی۔ لیکن یہ تاریخ بتاتی ہے کہ جناب خدیجہ نے جب پیغام بھیجایا ہے تو ساری عورتوں نے آنے سے انکار کر دیا۔ کس بات پر انکار کیا؟ اے خدیجہ اب تم تنہا رہو، اس لیے کہ تم نے ہمارے دل کو ٹھیس پہنچایا ہے، تم نے اس سے شادی کر لی ہے جس سے ہم شادی کرنے کے لیے منع کر رہے تھے، تم نے ایک غریب سے، ایک یتیم سے شادی کر لی ہے، لہٰذا ہم تمہاری مدد کے لیے بالکل نہیں آئیں گے۔ اب آپ یہاں پر یہ دیکھیں اور غور کریں کہ جناب خدیجہ کو پروردگار عالم نے کیسے محفوظ رکھا ہے کہ یہ مکہ کی نجس و ناپاک عورتیں جناب خدیجہ کے پاس آئیں اور جناب فاطمہ زہرا کی ولادت ہو۔ لہذا خود ہی سے پروردگار عالم نے ان کے دلوں میں ایسے بات ڈال دی کہ اپنے سے خود ہی سے انہوں نے الگ کر لیا جناب خدیجہ سے۔ اب دیکھیے وہ واقعہ کیا ہوا ہے۔ جب ولادت کا وقت قریب آیا ہے شہزادی کونین کا تو دروازہ بند ہے
اور 4 عورتیں اس حجرے میں آ کر تشریف فرما ہوئیں۔ ظاہر سی بات ہے اس حالت میں جب کوئی عورت دیکھے گی تو کیا عالم ہوگا۔ فوراً جناب خدیجہ نے سوال کیا، بتاؤ تم لوگ کون ہو جو میرے پاس یہاں آ گئی ہو؟ تو جناب خدیجہ سے ان آنے والی عورتوں میں سے ایک نے تعارف کرایا کہ دیکھیے میں سارہ ہوں، اور اس کے بعد دوسری جانب جو بیٹھی ہوئی ہیں وہ مریم بنت عمران ہیں، اور پھر اس کے بعد آسیہ ہیں بنت مزاحم جو فرعون کی بیوی تھیں، اور پھر اس کے بعد بتایا کلثوم موسیٰ کی بہن۔ یہ 4 عورتیں آ گئیں، آ کر کے چاروں طرف بیٹھ گئیں، اور پھر اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد جناب فاطمہ کیا دیکھتی ہیں کہ ایک بچی ہے جو میرے پہلو میں ہے۔ عزیزو، جناب فاطمہ زہرا اس طریقے سے دنیا میں ان کا وجود ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ بھی روایت بتاتی ہے حوریں جنت سے آب کوثر لے کر کے آئی ہیں، اور جنت سے لباس لے کر کے آئی ہیں، اور جناب شہزادی کونین کو وہ لباس پہنایا گیا ہے، اور ساتھ میں مقنع تھا، وہ مقنع بھی پہنایا گیا ہے شہزادی کونین کو۔ تو عزیزو، یہاں پر یہ رتبہ اور مرتبہ ہے جناب شہزادی کا کہ دنیا والے کیا مقابلہ کریں گے شہزادی کونین کا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ ایام فاطمیہ بحمد اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی، اور تمام شیعان علی کو اور بیوی فاطمہ زہرا کے چاہنے والوں کو اللہ یہ توفیق عطا کرے کہ ایام فاطمیہ میں زیادہ سے زیادہ شہزادی کونین کا ذکر کیا جائے، تاکہ زمانہ پہچانے کہ حضور سرور کائنات کی اس اکلوتی بیٹی کی عظمت، اس اکلوتی بیٹی کا وقار کیا تھا پیغمبر پروردگار عالم کے نظر میں۔ اب یہاں پر ہمیں سب سے ضروری اور اہم بات جو کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم شہزادی کونین کی سیرت کو زندہ کریں، شہزادی کونین کی سیرت کو دنیا تک پہنچائیں، اور شہزادی کونین کی سیرت کو زندہ کرنا ہی کیا ہے؟ حمایت ان کی ہے۔ حمایت ہم جناب شہزادی کونین کی کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم ان کی سیرت کو زندہ کر کے شہزادی کونین کی حمایت کر سکتے ہیں، اس لیے کہ بہت مظلومہ تھیں جناب شہزادی کونین۔ پیغمبر اسلام کی وفات اور ان کی رحلت کے بعد جو مصائب پڑے ہیں جناب شہزادی کونین پر، تو آپ دیکھیں کہ پیغمبر اسلام کی یہ اکلوتی بیٹی کس طریقے سے زندگی گزار رہی ہے۔ باپ کے ہاں اگر بیٹی بن کر کے ہے تو باپ ام و ابیہا کا لقب دے رہا ہے، اور اگر اپنے بچوں کی پرورش کر رہی ہے ماں بن کر کے تو دونوں بیٹے جوانان جنت ہیں، سردار جوانان جنت بن رہے ہیں، امام حسن اور امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام، اور بیٹی کی پرورش کر رہی ہے۔ تو عزیزو، اپنے بھائی ایسی عظیم بیٹی جو ثانیہ زہرا بن جائے، جو مولا کائنات اپنے بابا کے لہجے میں گفتگو کرے، یہ کیا تھا؟ یہ کردار فاطمہ تھا کہ اپنے گھر میں رہ کر کے جب بابا کی خدمت کی ہے تو ام الابیہا بن گئی، اور جب شوہر کے گھر آئی ہے تو شوہر نے آواز دی ہے کہ میں نے فاطمہ کو اپنی عبادت میں مددگار پایا ہے، اور اپنے بیٹوں کی پرورش کی ہے تو اس طریقے سے پرورش کی ہے کہ دین کی بقا کے ذمہ دار بن گئے۔ اب یہاں پر دیکھیں جناب فاطمہ زہرا کا یہ کردار ہے، جناب فاطمہ زہرا کی یہ سیرت ہے، ہمیں جو دنیا والوں تک پہنچانا ہے کہ ایک بیٹی کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے، ایک ماں کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے۔ یہ کردار بھی جناب فاطمہ زہرا کے ہاں ملتا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں ایک ماں کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے۔ ان ساری ذمہ داریوں کو پائے تکمیل تک پہنچانے والی ذات کا نام ہے فاطمہ زہرا۔ ہماری ماں اور بہنیں اور بیٹیاں اگر ان کی سیرت کو پڑھیں اور اس پر چلنے کی کوشش کریں اور اس پر
اپنے گویا پورے وجود کو جناب فاطمہ زہرا کے کردار میں ڈھال دیں تو ایک اچھا سماج بن کر کے سامنے آئے۔ اور کیا مقصد رہا ہے جناب فاطمہ زہرا کا؟ آپ دیکھیں کہ ان ساری پریشانیوں کے باوجود، میں نے ابھی عرض کیا حضور سرور کائنات کی رحلت کے بعد جناب فاطمہ نے کیا کردار ادا کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے صرف گھر میں بیٹھ کر کے اور جناب فاطمہ زہرا نے گھر کا صرف کام کیا ہے، نہ، جب ولایت کو بچانے کا وقت آیا ہے تو جناب فاطمہ زہرا دربار تک گئی ہیں۔ حق کی تبلیغ کے لیے جناب فاطمہ زہرا نے مکے کے اور مدینے کے گھروں تک پہنچی ہیں، اور جانے کے بعد سب کے گھروں میں اپنی حمایت کے لیے کہ اٹھو، میرے بابا نے کس مقصد سے اتنی عظیم قربانی دی ہے، میرے شوہر نے اتنی عظیم قربانی جو دی ہے، اس کا مقصد کیا رہا ہے۔ اس مقصد کو پہنچانے کے لیے شہزادی کونین گھروں گھروں میں گئی ہیں۔ اس لیے میں نے کہا نا کہ شہزادی کونین کی سیرت کو زندہ کرنا ہی ان کی حمایت کرنا ہے۔ ہماری سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم شہزادی کونین کی حمایت کریں۔ اس لیے کہ جب شہزادی کونین مدینے میں گھروں میں لوگوں کے مہاجر اور انصار کے گھروں میں گئی ہیں، گھروں پہ جانے کے بعد انہوں نے مدد طلب کی ہے، تو آپ کی مدد کے لیے کوئی نہیں آیا، آپ کی مدد کے لیے کوئی نہیں آیا ہے۔ تو شہزادی کونین کی مدد کے لیے کوئی نہیں آیا ہے، تو ہم کیسے جناب شہزادی کونین کی مدد کر سکتے ہیں؟ ہم شہزادی کونین کی مدد ان کی سیرت کو زندہ کر کے کر سکتے ہیں۔ اس لیے دیکھیں آپ، ان کا مقصد کیا تھا جناب شہزادی کونین کا، کہ دین جو ہے اپنے مرکز پر باقی رہ جائے، دین میں انحراف نہ پیدا ہونے پائے۔ یہاں پر ہم شہزادی کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم اس لشکر میں ہوں تب ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں، بلکہ شہزادی کونین آج بھی مطالبہ کر رہی ہیں، اے میرے شیعو میری مدد کرو، اے میرے چاہنے والوں میری مدد کرو۔ کیوں؟ آپ نے دیکھا نہیں کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام نے جو حل من ناصر ینصرنا کی آواز بلند کی تھی، کون تھا؟ سب شہید کر ڈالے گئے تھے، اور جتنے بھی آئے ہیں، چاہے جن رہے ہوں، چاہے وہ حیوانات رہے ہوں، چاہے وہ فرشتوں کی فوج رہی ہو، سب کو واپس کر دیا ہے امام حسین علیہ السلام نے۔ لیکن مدد کے لیے آواہ، کون ہے جو میری مدد کرے، کون ہے جو میری نصرت کو پہنچے؟ وہ کیسی مدد تھی؟ امام حسین علیہ السلام کا مقصد یہی تھا کہ میرے چاہنے والوں، میں قیامت تک تم سے مدد چاہ رہا ہوں، تم میری حمایت کرو، تم میری مدد کرو۔ جناب فاطمہ زہرا کا مقصد کیا تھا؟ جناب فاطمہ کا مقصد یہی تھا کہ ہم آج بھی اس بات کے متمنی ہیں کہ ہمارے چاہنے والی ہماری حمایت کریں، ہماری مدد کریں۔ تو شہزادی کونین کی مدد ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ اس ایام فاطمیہ میں ہم یہ گزارش کریں گے، یہ التماس کریں گے، خود ہم اپنے لیے بھی یہ نصیحت اور وصیت کریں گے، اور تمام ماں اور بہنوں کے لیے کہ اپنے کردار کو ایسا کردار بنائیں جو جناب فاطمہ زہرا چاہتی ہیں، تو جناب فاطمہ زہرا کی حمایت اور ان کی مدد ہوتی رہے گی۔ اب اگر ایک عورت گھر سے باہر نکل رہی ہے اور حجاب میں ہے تو گویا وہ فاطمہ زہرا کی حمایت کر رہی ہے۔ اگر مومن اپنے وقت پر نماز پڑھ رہا ہے، واجبات کو ادا کر رہا ہے، تو شہزادی کونین کی حمایت ہو رہی ہے۔ اگر ہم آج دین کی پابندی کر رہے ہیں تو شہزادی کونین کی حمایت ہو رہی ہے۔ شہزادی کونین نے یہی تو کہا تھا کہ دین اپنی جگہ پر باقی رہ جائے، اپنے مرکز پر باقی رہے، اس میں کوئی انحراف پیدا نہ ہونے پائے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ شہزادی کونین نے کیسا خطبہ دیا ہے۔ خطبہ فدکیہ کتنا مشہور خطبہ ہے، جس میں شہزادی کونین نے یہی تو اعلان کیا ہے، پہلے وحدانیت کی گواہی دی ہے، وحدانیت کی گواہی دینے کے بعد پھر کہا ہے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد اخلاص پر رکھی گئی ہے، اور
جس مجمع میں یہ خطبہ دے رہی تھیں جناب شہزادی کونین، وہ ان کو بتا رہی تھیں کہ دیکھو ہم تمہارے اندر سب کچھ دیکھ رہے ہیں مگر اخلاص نہیں پا رہے ہیں۔ کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد جو رکھی گئی ہے وہ اخلاص پر رکھی گئی ہے۔ اگر تمہارے اندر خلوص نہیں ہے تو یہ کلمہ لا الہ الا اللہ صرف زبان سے کہنا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ تم کلمہ لا الہ الا اللہ کو اپنے دلوں تک اتارو۔ اگر دلوں تک نہیں اتارو گے تو تم اس حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے ہو۔ کلمہ لا الہ الا اللہ کی حقیقت کو پہچانو۔ اسی لیے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اس مجمع میں یہ ثابت کر دیا تھا کہ دیکھو یہ کلمہ صرف تمہارے زبان تک ہے، تمہارے دلوں میں نہیں اترا ہے۔ اگر تمہارے دلوں میں یہ کلمہ اتر جاتا تو تمہارے اندر وہ خلوص پیدا ہوتا، اور اس کی حقیقت خلوص کی کیا ہوتی ہے؟ صرف خدا نظر آتا ہے، خدا کے علاوہ پھر اور کوئی نظر نہیں آتا ہے۔ اور شہزادی کونین نے اس حالات کو بتاتے ہوئے، اس وقت کے حالات کو بتاتے ہوئے یہ لوگوں کو بتایا کہ دیکھو ہم ان لوگوں کے درمیان سب کچھ پا رہے ہیں مگر خدا کو نہیں پا رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے ہاں کلمہ جو ہے صرف زبان پر ہے، کلمہ ان کے دلوں تک نہیں اترا ہے۔ آپ دیکھیں کہ کسی چیز کی حقیقت، ایک اگر دانہ ہے، اگر اس دانے کو زرخیز زمین میں ڈالا جائے اور زمین کے قلب تک وہ دانہ پہنچ جائے تبھی اس سے پودا اگے گا، تبھی وہ پھل دے گا، تبھی وہ ثمر دے گا۔ لیکن اگر اس دانے کو پتھریلی زمین پر ڈال دیا جائے اور اس پر پانی ڈال دیا جائے تو وہ دانہ بہہ جائے گا اور ہمیں اس کا کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا ہے۔ بس ایسے ہی مثال جناب فاطمہ زہرا نے کلمہ اخلاص کی دی ہے کہ کلمے کی بنیاد اخلاص پر رکھی گئی ہے۔ اگر یہ تمہارے دلوں تک نہیں پہنچے گا تو اس کلمے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور شہزادی نے فرمایا تم نے ان کو حاکم بنا دیا ہے کہ جو کلمہ لا الہ الا اللہ کی حقیقت کو نہیں جانتے ہیں، کلمہ صرف ان کی زبان تک ہے، ان کے دلوں تک نہیں پہنچا ہے۔ شہزادی کونین نے اس بات کو بھی ثابت کر دیا اور بتا دیا۔ پھر اس کے بعد شہزادی کونین نے ان سارے فلسفے کو بھی بتایا ہے کہ پیغمبر اسلام کو کیوں مبعوث کیا گیا، آپ کو منتخب کیوں کیا گیا ہے۔ عظمت قرآن کو بتایا شہزادی کونین نے۔ عظمت قرآن کے بعد پھر دین کے ان ساری تفصیل کو بتایا ہے اور احکام کا فلسفہ بتایا ہے کہ اس کا فلسفہ کیا ہے۔ اس میں آپ دیکھیں جناب فاطمہ زہرا نے پہلے یہی کہا دیکھو ایمان کو پروردگار عالم نے جو واجب کیا ہے اس لیے واجب کیا ہے کہ ہمارے دلوں سے شرک دور ہو جائے۔ شرک کو دور کرنے کے لیے پروردگار عالم نے ایمان کو واجب کیا ہے، نماز کو واجب کیا ہے تاکہ ہم غرور و تکبر سے دور ہو جائیں۔ پھر اس کے بعد شہزادی کونین ارشاد فرماتی ہیں زکوٰۃ کو واجب کیا گیا ہے تاکہ پروردگار عالم تمہارے نفسوں کو پاک کرے۔ یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے، دیکھیے یہ کہا جاتا ہے زکوٰۃ سے مال پاک ہوتا ہے، لیکن شہزادی کونین کیا کہہ رہی ہیں؟ زکوٰۃ ادا کرو تاکہ تمہارے نفوس پاک ہوں، تمہارا نفس پاک ہو۔ اس لیے کہ انسان کے ہاں سب سے زیادہ جو چیز پائی جاتی ہے وہ حب دنیا ہے۔ اگر انسان حب دنیا دل سے نکال دے تو یقیناً اس کا تزکیہ ہو جائے گا، اس کا نفس پاک ہو جائے گا۔ انسان اگر مال سے محبت کرے گا تو اس کا نفس پاک نہیں ہو سکتا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرو تاکہ تمہارا نفس پاک ہو۔ پھر اس کے بعد جو آخری بات مجھے آپ کے سامنے پیش کرنی ہے وہ یہ ہے کہ تاتنا نظامً للامہ، اور آخر میں ابھی اور بہت ساری باتیں ہیں جس میں آخری بات میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ شہزادی کونین نے یہ ارشاد فرمایا تاتنا ہماری اطاعت نظام للامہ، امت کو ایک نظام میں رکھنے کے لیے ہے، یعنی ہماری اطاعت کرو تاکہ یہ امت میں ایک نظم و ضبط باقی رہے۔ یعنی شہزادی کونین بتانا چاہ رہی ہیں کہ جیسے ایک تسبیح ہے، تسبیح جب تک اس دھاگے میں ہے
تو وہ سب ایک منظم طریقے سے تسبیح ہے، لیکن اگر تسبیح کے دھاگے کو توڑ دیا جائے تو وہ منتشر ہو جاتے ہیں۔ ویسے ہی ہماری ولایت کو چھوڑ دینے والے منتشر ہو جائیں گے۔ اگر ہماری ولایت ہے تو گویا اسلام میں ایک نظام باقی رہے گا، ایک قانون باقی رہے گا۔ اس قاعدہ کلیہ کو شہزادی کونین نے دنیا والوں کے سامنے پیش کیا ہے، اور کیسی قربانی دی ہے شہزادی کونین نے اس دین کو بچانے کے لیے۔ عزیزو، 18 سال کی عمر میں شہزادی کونین پر وہ مصیبت پڑی کہ صبت علیہ مصائب لو انہا کا نوحہ پڑھنا پڑا۔ ایک عورت کی 18 سال کی عمر کیا ہوتی ہے، لیکن اس عمر میں تاریخ بتاتی ہے کہ آپ کی کمر خمیدہ ہو گئی تھی، آپ عصا کے سہارے چلتی تھیں اور دیواروں کو پکڑ کر کے چلتی تھیں۔ عزاداروں، جناب فاطمہ زہرا پر جب وہ مصیبت کا زمانہ آیا ہے تو بابا کے بعد اپنے بابا کو رویا کرتی تھیں اور چلی جاتی تھیں۔ ایک کھجور کا درخت تھا، اس کے سائے میں بیٹھ کر کے اپنے بابا پہ جناب فاطمہ زہرا رویا کرتی تھیں۔ ظلم کی انتہا دیکھیں آپ۔ ایک دن جناب مولائے کائنات گھر میں تشریف لائے، جناب فاطمہ زہرا مزید رونے لگیں۔ جناب مولائے کائنات نے آواز دی، شہزادی کیا بات ہے، کیوں آپ اس قدر رونے لگی ہیں؟ جناب فاطمہ زہرا نے آواز دی، اے ابوالحسن، جس درخت کے نیچے میں بیٹھ کر اپنے بابا کو رویا کرتی تھی، ظالموں نے اس درخت کو بھی کاٹ دیا ہے۔ عزاداروں، دیکھیں آپ، جو پیغمبر اسلام دنیا میں دین لے کر کے آئے، اسلام کی تبلیغ کی ہے، اس کی بیٹی کو ابھی کفن بھی میلا نہ ہونے پایا تھا کہ اس طریقے سے اذیت پہنچانا شروع کر دیا ہے۔ عزاداروں، روایت بتاتی ہے 75 دن یا 95 دن جناب پیغمبر اسلام کے بعد شہزادی زندہ رہی ہیں دنیا میں۔ اسی لیے بحمد اللہ ہم دونوں روایتوں کو ملا کر کے ایام فاطمیہ مناتے ہیں، اور اس میں جناب فاطمہ زہرا کی سیرت کو زیادہ سے زیادہ کوشش یہی کرتے ہیں، اور ہمارا پیغام یہی ہے، میسج یہی ہے کہ ان کی سیرت کو زیادہ سے زیادہ پہنچایا جائے، تاکہ ایام فاطمیہ کا حق تو نہیں ادا کر سکتے ہیں، لیکن جتنی ہم کوشش کر رہے ہیں اتنا تو ہم لوگوں تک پہنچا دیں۔ عزاداروں، جناب فاطمہ زہرا 75 دن یا 95 دن زندہ رہی ہیں۔ روایت بتاتی ہے کہ جناب فاطمہ زہرا جو اپنے حجرے میں گئیں اور جانے کے بعد ام سلمہ سے یہ کہا تھا، دیکھو جب تک میرے تسبیح و تحلیل کی آوازیں آتی رہیں تب تک سمجھنا فاطمہ زندہ ہیں، اور جب تسبیح و تحلیل کی آواز بند ہو جائے تو سمجھنا کہ فاطمہ دنیا سے چلی گئیں۔ لو عزاداروں، اسی درمیان مولائے کائنات آ گئے اور جناب فاطمہ کے سرہانے بیٹھ گئے، بیٹھ کے آواز دی، بنت رسول۔ 3 بار مولائے کائنات نے آواز دی ہے۔ تیسری بار ایک بار جناب فاطمہ زہرا نے اپنی آنکھوں کو وا کیا اور فرمایا، اچھا کیا ابوالحسن تم آ گئے، دیکھو میں دنیا سے جا رہی ہوں، اور جو وصیت کرنی تھی وصیت کی، اے ابوالحسن ہمیں تم غسل دینا، ہمیں کفن پہنانا اور ہمیں رات کی تاریکی میں دفن کر دینا۔ عزاداروں، وصیت حسب وصیت مولا کائنات نے شہزادی کونین کی رحلت کے بعد آپ نے غسل دیا، آخری بات، اور آپ کی زحمت تمام۔ آپ یہ مصائب سنتے رہتے ہیں کہ جس وقت جناب مولا کائنات شہزادی کونین کو غسل دے رہے تھے، غسل دیتے دیتے ایک بار چیخ مار کے روئے۔ جناب سلمان فارسی باہر اس آواز کو سنا، بے چین ہو گئے، میرا فاتح خیبر مولا کیا مصیبت گزری کہ چیخ مار کے رویا۔ عزاداروں، جب
فاطمہ زہرا کو غسل دے کر کے جناب مولا کائنات باہر آئے ہیں۔ دست ادب جوڑ کر کے سلمان فارسی نے سوال کیا، مولا آپ چیخ مار کے کیوں روئے؟ جناب مولا کائنات نے کہا، سلمان میں جب بنت رسول کو غسل دے رہا تھا، غسل دیتے دیتے دیکھا میں نے پہلو کی ہڈیاں چور چور ہو گئی تھیں، بنت رسول دنیا سے چلی گئیں مگر مجھ سے بتایا بھی نہیں۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے، محمد اور آل محمد کا، شہزادی کونین کا بالخصوص واسطہ ہے، کیونکہ باب الحوائج ہیں شہزادی کونین، انہی کے واسطے سے ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ بار الہ تو ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ میرے معبود جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بتائے ہوئے فرمودات پر چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ بار الہ تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ ہے، جتنے مومنین و مومنات جہاں جہاں بھی ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو بحل فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلیہ عاجل عنایت فرما۔ بار الہ امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ وتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم